سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور علماء کرام آج ہمارے ساتھ پھر بہار رمضان میں، اور علامہ ظہیر الحسن صاحب میرے ساتھ یہاں موجود ہیں، مفتی ابو بکر محی الدین صاحب موجود ہیں۔ حضرت السلام علیکم، بڑے دن بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر محمد کامران قریشی صاحب موجود ہیں، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ویسے تو ہم چونکہ مغفرت کے حوالے سے یہ عشرہ ختم ہو رہا ہے اور کل سے لوگ اعتکاف میں بیٹھنا شروع کریں گے، بیکاز آج 19 رمضان ہے، اور یوم ضربت کے حوالے سے بھی بالکل مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور اس بارے میں اگر میں گفتگو شروع کرتا ہوں تو حضرت سب سے پہلے حضرت علی کے حوالے سے کہ حضرت علی پہ جب یہ حملہ کیا گیا تو کن کن لوگوں کو نشانہ بنایا گیا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا مہینہ جو ہے وہ برکت کا بھی ہے، رحمت کا بھی اور مغفرت کا بھی ہے، تو اس میں اسپیسیفائی کرنا جو ہے نا نمبر ایک۔ نمبر دو، میں تمام تر عالم اسلام کو روز ضربت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ خوارج جو ہے وہ 3 شخصیات کو ہٹ کرنا چاہتے تھے، یا ان کا ارادہ تھا اور وہ اسی ارادے سے نکلے تھے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ابھی ایک تھیوری ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ 2 کو ہٹ نہیں کر پائے اور صرف مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو بلکہ میں اگر بڑی صراحت سے یہ بات کروں تو اگرچہ وہ خوارج تھے لیکن ان کے پیچھے بھی ظاہرہ بڑی طاقتیں تھیں، وہ خود سے تو نہیں مطلب جو ہے نا وہ آپریٹ کر رہے تھے۔ تو بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 19 ماہ مبارک رمضان کو مسجد کے اندر حالت نماز میں عبد الرحمن ابن ملجم مرادی وہ جو ہے مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر ضرب لگاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ مولا کائنات زخمی ہوتے ہیں، اور پھر 2 دن کے بعد 21 ماہ مبارک رمضان کو ان کی شہادت ہوتی ہے۔ تو اس کی بیک گراؤنڈ کے اندر یقیناً مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مجاہدت ہے، وہ خدمات ہیں، وہ اسلام کے لیے بے لوث خدمتیں ہیں، جو انہوں نے حتیٰ یہ کہ جب کفار اور مشرکین سے جنگیں کی ہیں اور اس کے بعد پھر جو منافقین کے ساتھ، ہم بڑی صراحت کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالم اسلام کے اندر اولین مظلوم جو ہے نا وہ مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جتنا ظلم مولا کائنات علی بن ابی طالب پر جو کفار اور مشرکین کے ساتھ جنگوں میں ہوا، جو اس کے بعد حتیٰ خود مسلمانوں نے ان کے ساتھ جو کیا، اور جس طرح سے داخلی جنگیں ہوئی ہیں، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ بہرحال آج بہت ہی سوگ کا دن ہے اور بہت ہی تعزیت اور تسلیت کا دن ہے، اور مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر چوتھے خلیفۃ المسلمین ہیں، اور ہم ان کو جو ہے وہ امام اول یعنی وہ پہلے امام ہیں 12 اماموں کی فہرست میں سے، اور خلیفۃ بلا فصل ہمارے نزدیک جو ہے۔ بالکل۔ اور حضرت جب یہ ضرب لگی اس کے بعد چونکہ 2 دن کا وقت تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ زہر آلود خنجر تھا جس سے ضرب لگائی گئی، لیکن میں جب کچھ پڑھ رہا تھا اس میں حضرت علی کے حوالے سے ضرب لگنے کے بعد، تو وہ جو وصیت ہے جو آپ نے اس کو کی گئی قاتل کے بارے میں، تو وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی ذرا سی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ آج ہم یاد کر رہے ہیں عالم اسلام کی اس شخصیت کو جو کہ ہر دور میں صف اول کی شخصیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی، انہیں پرورش دینے والے، ان کی تربیت کرنے والے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان شخصیت کے ذریعے دین اسلام کو ایک سائبان دیا ہوا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی غزوات ہوئے، اس میں ایک نمایاں کردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کا جو دور ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ اور حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ، اس زمانے میں بھی ایک بہت ہی اہم ستون تھے یہ عالم اسلام کے لیے۔ قاضی القضاء کی ان کی کیفیت تھی، اور اگر کوئی ان دونوں بزرگوں سے برابری کی سطح پہ بات کر سکتا تھا علم کی بنیاد پہ،
تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہیں بھی جب اپنے علمی معاملات میں ضرورت پڑتی تو حضرت علی ہی اس کا انتخاب ٹھہرتے تھے، مشاورت کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی۔ اور پھر اس کے بعد جو فتنے کا دور شروع ہوا، جب خوارج نے پنپ لی اور یہ جماعت پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد مسلمانوں کی دو عظیم جماعت کے درمیان جو کچھ بویا گیا اور جو کچھ ہوا تکلیف ناک، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت اور ذات تھی اور جس طرح وہ آگے بڑھ رہے تھے، تو خوارج کو اپنے اس پورے نظام کو جو انہوں نے ترتیب دیا تھا اسے ڈوبتا ہوا وہ محسوس کر رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنایا گیا، اور ساتھ میں دو اور بزرگوں کو بھی نشانہ بنانے کی ترتیب کی گئی۔ بدقسمتی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نشانہ بن گئے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور ہونا تھا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے، حضرت علی سے خود فرما گئے تھے کہ جن کے ہاتھوں آپ شہید ہوں گے وہ اس پوری امت کا جو ہے وہ انتہائی زندیق شہری ہوگا، فرد ہوگا۔ تو بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر ہے، مرتبے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، حالات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، لیکن وہ ایسی شخصیت ہیں عالم اسلام کی کہ ہر زمانے میں وہ ہر اول دستہ کے ایک عظیم فرد تھے اور صاحبان تھے پورے عالم اسلام کے لیے۔ آج بھی جب اس طرح کے کوئی آپریشنز کیے جاتے ہیں تو یہ خاص طور سے لفظ جو ہے وہ پاک فوج بھی استعمال کرتی ہے، فتنہ خوارج۔ اور میں وہ آپ نے ایک بات پوچھی تھی بہت اہم تھی، میں اس طرف آتا ہوں کہ وصیت کے حوالے سے۔ جی میں آ رہا تھا کامران صاحب کی طرف، میں نے کہا کامران صاحب اس حوالے سے ذکر کر دیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل بھائی، گفتگو ہو رہی ہے حضرت علی کے حوالے سے۔ یہ تین لوگوں نے، خارجیوں نے پلان بنایا کہ تین بزرگوں کو شہید کرنا ہے، تو بدقسمتی ہے کہ حضرت مولا تک ان کی رسائی ہوئی، اور اس کے پیچھے جو پلاننگ ہے وہ پلاننگ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے وحدانیت کا علم بلند کیا اور پھر یکے بعد دیگر خلافت راشدہ میں وہ منتقل ہوتا رہا نظام اسلام، اس نظام اسلام کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بعد تینوں خلفاء کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر مولا کائنات نے اس نظام کو تحفظ دیا، قانونی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی امداد فراہم کی۔ اب وصیت کیا تھی اس خارجی کے بارے میں جو ملجم ملعون، جو سوال ہے آپ کا، اس کے بارے میں حضرت مولا نے فرمایا اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو بچا کے رکھنا، اس کو زخمی نہیں کرنا۔ اگر مجھے اللہ نے زندگی دی تو میں خود اس کا فیصلہ کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت میں تم اس کو زیادہ اذیت دے دو۔ اس کو زیادہ اذیت نہیں دینا۔ یہ کون شخص فرما رہا ہے؟ جس کو حالت نماز میں، اور ایسی نماز میں کہ حضرت مولا خود فرماتے ہیں کہ مجھے اس عمل سے زیادہ اس کائنات میں کوئی عمل پسند نہیں، اس عمل میں ڈسٹرب کیا حضرت علی کو، ضرب لگائی ان کے سر پر، اور داڑھی مبارک جو ہے وہ ان کی خون آلود ہوئی۔ اس شخص کے بارے میں حضرت مولا فرما رہے ہیں کہ کہیں تم اس کو زیادہ اذیت نہیں دے دینا۔ ایک شبیب تھا، ایک وردان تھا، دو ساتھی تھے، وہ فرار ہو گئے، یہ پکڑا گیا۔ اور صرف یہی وصیت نہیں حضرت مولا کی، ایک تو اس کو کہا کہ اس کو بچا کے رکھنا، اور اس کے بارے میں بھی جو اپنے فتنہ خوارج ہے، میں ذرا ذکر ٹچ کرتا ہوا چلا جاؤں تھوڑا سا۔ یہ فتنہ خوارج جو ہے، ہم پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ بڑی بڑی امامے والے، بڑی بڑی پگڑی والے، یہ بڑی بڑی داڑھی والے، یہ تو 5 وقتہ نمازی، یہ کوہسار میں رہنے والے۔ وہ عبد الرحمن ابن ملجم کو جب محبان علی نے پکڑ کر اس کی زبان کاٹنا چاہی تو اس نے کہا میری زبان نہیں کاٹو، میں اس سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہی خارجی، کہ میں اس زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ اس زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے کہ اس زبان سے تعلق رکھنے والے دل میں کوٹ کوٹ کر بغض مولا کائنات بھرا ہوا ہے اس کے اندر، اور بغض مولا کائنات حضور نے فرمایا کہ یہ کفر ہے۔ بالکل، جب ایمان ہے محبت علی تو اس کے مقابلے میں ضد ہے بغض مولا کائنات، وہ کفر ہے۔ تو وہ خارجی تھا، تو اس خارجی کے اس عمل سے کہ اس نے ضرب لگائی حضرت علی کو،
اور ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ میری عبادت میں خلل آ جائے گا کہ میری زبان نہیں کاٹنا. تو یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھا جائے. میں نے کہیں تاریخ میں ایسا نہیں پڑھا کہ اس کی زبان کاٹنا چاہتے تھے، اس نے یہ کہا ہو. حضرت آپ نے نہیں پڑھا ہو تو ہم نے تو پڑھا ہوگا، تو ہماری تاریخ سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اصل میں فیصل بھائی، حضرت جب آپ اپنی بات کرتے ہیں کہ جی وہ گئے اور بدقسمتی سے 2 کو نہیں کر سکے، تو بدقسمتی نہیں ہے، خوش قسمتی ہے کہ وہ 2 بزرگ بچ گئے. یہ تو بدقسمتی ہے کہ مولا کائنات جو ہے وہ شہید ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ ان 2 بزرگوں کی خوش قسمتی. فتنہ خوارج کی بات ہے نا، دیکھیں بات کیا ہے کہ خوارج تو اب بظاہر ان کا جو ہے وہ آپ ان کو دیکھیں گے حالت ایمان میں، بظاہر وہ عبادت و ریاضت میں ہوں گے، لیکن اگر ان کا بغض بانیان اسلام کے سینوں سے، ان کا سینہ بغض بانیان اسلام سے بھرا ہوا ہے، تو پھر ان کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. بالکل بجا. جی جنگ صفین کے اندر خوارج جو ہیں وہ در حقیقت لشکر مولا کائنات علی علیہ السلام میں تھے، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ کوفیوں کی تھی. قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب مولا کائنات علی علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ فتح کی طرف بڑھ رہا تھا اور بالکل قریب تھا کہ وہ اس فتنے کو ختم کر دیتا جو بھی تھا اور جنگ میں پیروز ہوتے، تو وہاں پر جو ہے وہ ایک ذہن میں جو بھی آئیڈیا آتا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ نیزوں پر رکھ کے تو لے کر آگے کہ جناب یہ ہمارا قرآن ضامن ہے، جنگ کو ختم کرو. وہاں پر مولا کائنات علی علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے کہا کہ یہ ایک سازش ہے. وَإِلَّا ظاہرہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ قرآن ناطق ہیں، یہ قرآن سامت ہے. اس پر یہ جو مقدس ماب تھے، یعنی ایسے خشک متقی ان کو کہا جاتا ہے کہ جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، جو نماز بھی پڑھتے تھے، ظاہراً تقویٰ پرہیزگاری بھی اختیار کیے ہوئے تھے، اور ان میں کوئی کسی قسم کی جو ایمان والوں کی نشانی ہے تو اس میں کمی نہیں تھی. لیکن یہ یہاں پر آ کر دھوکہ کھا گئے، اس کے اندر ڈسیو ہو گئے، وہاں پر آ کر اس سازش کا شکار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہیں وہ اس قرآن کے سامنے نہیں لڑیں گے، حالانکہ وہ قرآن نیزوں پر لے کر کھڑے ہوئے لڑنے والے تو وہ وہی ہے نا جو سامنے دشمن ہے. تو وہاں سے جو ہے نا یہ فتنہ خوارج جو ہے وہ وجود میں آیا، اور بلکہ انہوں نے آ کر مولا کائنات علی علیہ السلام کے فتنہ خوارج اس سے پہلے بھی موجود تھا. اچھا، خوارج اس سے قبل بھی موجود تھے. میرا خیال ہے کہ خوارج کی وہ قسم ہے جو واقعہ تحقیق کے بعد آئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ 2 دن کے بعد جب ہم 21ویں روزے پہ ہوں گے تو بڑا تفصیلاً اس حوالے سے بات کر لیں گے، اور مجھے کرنی بھی ہے. حضرت علی کی زندگی کے اوپر بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے ریفرنسز ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم باقاعدہ ڈسکس کریں. ہمارے پاس وقت بھی ہوگا، تھوڑا سا وقت کم ہے. اصل میں مقصد یہ تھا کہنے کا کہ آج کے دور میں بھی جب فتنہ خوارج کہا جاتا ہے تو وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ظاہراً مسلمان ہیں، یہ ظاہراً جو ہے نا وہ با ایمان لگتے ہیں، ظاہراً ان میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ فتنہ کر رہے ہیں تو اس لیے ان کو فتنہ خوارج کہا جاتا ہے. کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ سامنے مسلمان ہیں، یہ دیکھا جائے کہ یہ خارجی ہیں، یہ فتنہ کرنے والے ہیں. بالکل. تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے کم از کم 10,000 جو ہے نا ان فتنہ خوارج والوں کو قتل کیا تھا، اور مولا نے فرمایا تھا کہ یہ بہت سخت ہے میرے لیے، لیکن میرے سوا کوئی شادہ اور کر بھی نہیں سکتا. اور ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ مولا کائنات کے سر پر جب ضرب لگی ہے نا، اصل میں اس طرف دیکھیں کہ ان کی جو زبان سے جملہ نکل رہا وہ تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. خیبر میں نہیں کہا، خندق میں نہیں کہا، بدر میں نہیں کہا، کسی جگہ پر نہیں کہا، لیکن اب جب سر پہ ضرب لگی ہے اور بالکل شہادت کا یقین ہوتا تو مولا کائنات نے فرمایا تھا فزت برب الکعبہ، آج رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو. اللہ اکبر. اور اس سے بڑی سعادت مولا کائنات کے لیے کیا ہوگی کہ کعبہ میں ولادت ہوتی ہے اور مسجد میں شہادت ہوتی ہے. آج کل حضرت کچھ مساجد میں سلسلہ یوں ہے کہ جب آپ اعتکاف کے لیے آپ کسی مسجد کو چوز کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک آپ کو پروگرام ملتا ہے، پورا ایک پروگرام ملتا ہے، اور اس پروگرام کو آپ نے فالو کرنا ہے. سو کیا اس میں انسان کی اپنی ول شامل ہے کہ وہ اگر اس پروگرام کو فالو نہیں کرنا چاہ رہا اور وہ ایک الگ طریقے سے، سادہ طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ میں ذکر نہ سنوں، میں قرآن پڑھ لوں، یا میں ابھی قرآن نہ پڑھوں، میں نوافل پڑھ لوں، یا جو بھی ایک اس کی اپنی ول ہے وہ اس کو فالو کرے، یا وہ جو اس کو پروگرام ملا ہے وہ اس کو فالو کرے؟ صحیح ہے، غلط ہے؟ یہ میں آپ تینوں سے اپنے اپنے مسالک کے حوالے سے جیسے بھی آپ لوگ جواب دینا چاہیں. اچھا فیصل بھائی، اس میں یہ ہے کہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کو فالو کیا جانا ضروری ہے. اب ہو سکتا ہے کہ دیگر مسالک کے اندر جو ہے نا وہ مسائل ایسے نہ ہوں، مختلف ہوں، ہو بھی سکتا ہے، لیکن
فقہ جعفریہ کے مطابق سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف فقط مسجد جامعہ میں ہو سکتا ہے، مرکزی مسجد جو مسجد کے اندر جو ہے نا ہو سکتا ہے، جہاں پر جمعہ ہوتا ہے در حقیقت یوں کہا جا سکتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ اعتکاف کم از کم جو ہے وہ 3 دن کا ہوتا ہے، یعنی وہ طاق ہونا چاہیے، 3 کا بھی ہو سکتا ہے، 5 کا بھی ہو سکتا ہے، 7 کا بھی ہو سکتا ہے، 9 کا بھی ہو سکتا ہے، 3 سے کم نہیں ہو سکتا۔ اچھا، آپ کے نزدیک 10 دن کا ضروری نہیں؟ اور 10 دن کا نہیں، 10 دن کا ضروری نہیں ہے، 3 دن کا بھی کر لیجئے، 5 دن کا کر لیں، 7 دن طاق ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ اس میں روزہ رکھنا شرط ہوتی ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا، اور حتیٰ یہ کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ رجب کے اندر بھی اعتکاف ہوتا ہے، 13 سے لے کر 15 تک جو ہے نا، اس کو ایام ابیض کہا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے اعتکاف ہے، لیکن اعتکاف علوی بھی کہتے ہیں، اعتکاف علوی بھی کہتے ہیں، وہ کافی معروف ہے، لیکن ظاہر ہے وہ واجب نہیں۔ اچھا، اعتکاف جو ہے وہ واجب نہیں ہے لیکن واجب ہو بھی جاتا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ نے نظر مان لی ہو، منت مانی ہو کہ میرا یہ کام پروردگار جو نے کر دے تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو پھر آپ کے لیے جو آپ نے اسپیسیفائی کیا وہ واجب ہو جائے گا آپ کے لیے بیٹھنا۔ اچھا، اب اس کے اندر کیا ہے کہ مسجد کے اندر آپ جاتے ہیں اور وہاں پر جامع مسجد کے اندر آپ نے اعتکاف کرنا، وہاں سے آپ نہیں نکل سکتے، مگر یہ کہ ضروری کام ہو تو نکل بھی سکتے ہیں، ایمرجنسی کوئی ہو جائے، ایمرجنسی کو، واش روم اگر باہر ہو آپ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور حتیٰ یہ کہ نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، چونکہ میں نے عرض کیا کہ جیسے جمعہ فار ایگزامپل اگر برابر میں ہو رہا تو وہاں پر آپ جا سکتے ہیں، تو یہاں پر اتنا نہیں ہوتا کہ ماشاء اللہ لگی اور بالکل ہی جو ہے نا۔ بیسیکلی فلسفہ کیا ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کے بالکل اپنے آپ کو مقید کر لیتے ہیں مسجد کے اندر قربتاً اللہ، عبادت الہی کے لیے، معرفت الہی کے لیے۔ اچھا، اب اس میں اگلا سوال آ جاتا ہے، وہ یہ ہے شرعی طور پر، اور یہ فارمولہ ہوگا، اگر تو مسجد کی انتظامیہ یہ کہتی ہے، شرط ہے کہ آپ صرف اس صورت میں مسجد کے اندر اعتکاف کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے برنامے کو فالو کریں، اور آپ نے قبول کر لیا تو اب آپ پر لازم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، چونکہ وہ ایک کانٹریکٹ ہو گیا۔ لیکن اگر نہیں، مسجد کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، اپنا ایک جو مینیو ہے، واٹس ایور جو بھی وہ کر رہے ہیں، اسکیجول ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو آزادی ہے، تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد کے اسکیجول کے مطابق چلیں، آپ اپنی مرضی سے جو ہے نا جو کرنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا ہے قرآن پڑھیں، آپ نے جناب جو ہے نا نمازیں پڑھنی ہے نمازیں پڑھیں، کوئی قضا نمازیں پڑھنی ہیں وہ پڑھیں، جتنا زیادہ ذکر الہی کرنا ہے وہ کریں۔ اور ظاہر ہے ماہ مبارک رمضان میں تو وہ نومکم فیہ عبادۃ، یہاں پر تو سو جانا بھی عبادت پروردگار ہے نا، تو ظاہر ہے یہاں پر جو ہے نا آپ کسی اب اسپیسیفائی عبادت جو غور و فکر کرنا ہے بیٹھ کر کریں۔ اچھا، لیکن اس میں پھر اگلی بات جو ہوگی، میں جو سمجھتا ہوں جو امپورٹنٹ ہے جاننا اور سمجھنا، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ موبائل لے جائیں اپنے ساتھ۔ اب بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی ایمرجنسی کے طور پر اس میں آپ نے قرآن اور دعائیں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، وإلا اگر آپ نے وہاں سے بیٹھ کر فضائے مجازی کے ذریعے، موبائل کے ذریعے دنیا کے ساتھ رابطے میں رہنا، تو پھر اعتکاف میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بالکل، میں بریک لینی ہے، میں واپس آتا ہوں۔ مجھے اس بات پہ ایک بات یاد آئی ہے، میں نے کہا میں وہ شیئر کر دوں۔ شاید اس حج سے، جو اس سال حج آئے گا، اس سے میرے خیال سے بین لگ رہا ہے موبائل پہ کہ آپ جو اعتکاف میں اور مسجد نبوی میں طواف کے دوران مسجد نبوی میں خاص طور سے، اور کچھ جگہیں ہیں جہاں پہ آپ موبائل بالکل استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو اوبیسلی یہ نیا جیسے ہی ابھی جب یہ آتی ہیں ساری شرائط، تو وہ ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو، ورنہ وہاں پہ شرطے جو ہیں وہ آپ سے آ کے آپ کا موبائل لے لیں گے، تو یہ فالو کر لیجیے گا۔ شاید یہ خبر ابھی تک اتنی عام نہیں ہوئی ہے، لیکن میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں، مجھ تک بھی پہنچی ہے، اللہ کرے کہ یہ سچ ہی ہو۔ چھوٹا سا ایک بریک ہے لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہو گیا ہے، اس سے واپس آتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اعتکاف کے حوالے سے۔ غالباً اہل سنت میں بھی اور اہل حدیث میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو جامع مسجد ہوتی ہے وہیں پہ اعتکاف کے لیے انتظام ہمارے یہاں یہ فرق ہے کہ مسجد کی جو شرط رکھی گئی اعتکاف کے لیے، اس میں جامع مسجد، جیسے علامہ صاحب نے کہا جمعے کی شرط ہے، ہمارے یہاں جمعے کی نہیں ہے، 5 وقتہ نماز کی شرط ہے۔ اچھا، کہ ایسی مسجد جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو اور وہ مسجد کی تعریف میں آتی ہو، تو وہاں اعتکاف کریں گے۔ اب جیسے آج کل پلازا کے اندر مصلے بنے ہوئے ہیں، اوپر ان کے فلور یا آفیسز ہوتے ہیں اور وہ مسجد نہیں ہوتی، تو وہاں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اچھا، وہ جیسے آفیسز میں مصلے بنے ہوتے ہیں جہاں وہاں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ ایک تو وہ مسجد بھی نہیں ہے، مسجد کے حکم میں بھی نہیں، پھر دوسرے کہ 5 وقت نماز پڑھنے کی جگہ مصلی ہے، مسجد، اور یہ مسجد میں ہوتا ہے، تو اعتکاف مسجد میں ہے۔ اور ہمارے یہاں جو سنت مؤکدہ اعتکاف ہے وہ 10 دن کا ہے، آخری عشرے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نفلی اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہ چند گھنٹوں کا
کا بھی ہو سکتا ہے، آدمی اس کی نیت کر لے اور وہ جتنا چاہے اتنا وہ اعتکاف کر سکتا ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت کوئی مقرر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر جو سنت مؤکدہ کا اعتکاف ہے جو آخری عشرے کا ہے، اس میں روزہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے یا روزہ توڑ دیتے ہیں، یا خواتین جو گھر میں اعتکاف کر رہی ہوتی ہیں روزہ نہیں ان ایام میں رکھتی، تو پھر ان کا وہ سنت مؤکدہ کا اعتکاف بھی نہیں ہوتا ہے، جو اس کے لیے لازمی شرط ہے۔ بالکل باقی مسائل اسی طرح ہے کہ اعتکاف میں آپ باہر نہیں نکلتے ہیں بلا ضرورت کے، وضو اور قضاء حاجت کے لیے جا سکتے ہیں۔ ہاں موبائل البتہ ہمارے یہاں اتنی سختی نہیں ہے، وہ آپ رکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ، اور ایسے کوئی ضروری کام ہے جیسے آج کل بینک کے فون کالز آتی ہیں یا جہاں آپ کی بہت زیادہ کنسنٹ دینی پڑتی ہے، وہ آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ اپنے زیادہ تر وقت کو اللہ کی عبادت کے لیے مختص کرنا 10 دن کے لیے۔ ایک چھوٹا سا اسی پہ ہے کہ عہد رسالت میں کیا جنازہ پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی اعتکاف میں جو لوگ ہوتے ہیں؟ ہاں اگر جنازہ باہر لوگ اگر اپنا کسی رشتہ دار کا ہے تو الگ بات ہے، الگ بات، لیکن اگر جنازہ عام ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ باہر نہیں نکلیں گے، کیونکہ جنازہ فرض کفایہ ہے، دوسرے لوگ ادا کریں گے تو وہ ادا ہو جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے بلا ضرورت مسجد سے باہر نہیں نکلنا۔ اگر اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو اس جمعہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ادائیگی کے لیے آپ قریبی مسجد میں جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ باہر نہیں نکلیں گے نماز جمعہ کے لیے۔ باقی اعتکاف جو لوگ بیٹھ رہے ہیں بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کی رحمتیں مغفرتیں بڑھتے بڑھتے اب اپنی معراج کو پہنچی ہوئی ہیں، اور اس عشرہ کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر جیسی عظیم رات رکھی ہے۔ جو اعتکاف میں بیٹھے گا وہ تو پا ہی لے گا، وہ تو کچھ اور نہ بھی کرے تو وہ تو ایک عبادت تو آلریڈی کر ہی رہا ہے نا، نماز فرض بھی پڑھ رہا ہے، وہ مسجد میں موجود ہے، تو وہ عظیم الشان ثواب جو 83 سال یا 84 سال 4 مہینے کا ہے اسے حاصل کر لے گا۔ تو جنہیں اللہ نے توفیق دے رکھی ہے کر سکتے ہیں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں حضور کی یہ سنت ضرور پوری کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں شد میزر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کس لیا کرتے تھے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے کہ یہ وہ وقت ہے جو سونے کا اور آرام میں گزارنے کا نہیں ہے، یہ عبادت کرنے کا وقت ہے، اللہ کو منا لینے کا وقت ہے، اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر لینے کا وقت ہے۔ اگر جو لوگ اعتکاف نہیں بھی کرتے انہیں بھی یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں مصیبت ہو گئی ہے، یہ شاپنگ کا زمانہ ہو گیا، یہ عشرہ شاپنگ بھی ہم نے بنا لیا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، انتہائی ناقدری ہے کہ آخری عشرے کے راتوں کو آپ شاپنگ میں ضائع کریں، یہ انتہائی ناقدری ہے۔ اچھا میں ایک حضرت بات، کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جایا کرتے تھے، عبادات کا سلسلہ جو تھا وہ جاری تھا، اور وہ بھی سمجھ لیں جیسے آپ نے یہ شارٹ اعتکاف کا ہے، کیونکہ کھانا لے کے جاتے تھے ذرا طویل وقت کے لیے، پھر اعلان نبوت کے بعد تو باقاعدہ ایک سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں آپ جو آپ کے صحابہ کرام تھے ان کو میرے خیال سے سمجھایا بھی کچھ، کیونکہ چاہتے تھے کہ میں ساری زندگی اعتکاف میں بیٹھوں، کچھ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی میں روزے رکھوں، کچھ 3 صحابہ نے کہا کہ میں شادی نہ کروں۔ بالکل تو وہ جو بیلنس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھایا ہے کہ زندگی بھی اس طرح گزارنی ہے، اسلام ہے، عبادت ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ وہ رہبانیت کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے جو کرسچینٹی میں آ جاتی ہے، جو پھر بعد میں بند کروا دی گئی۔ گھر والوں کے حقوق ہیں، وہ تمام چیزیں لوگوں کے حقوق ہیں۔ آپ نے اگر کسی کے پیسے دینے ہیں، کچھ کرنا ہے، تو آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں اور ان کو پرابلم ہو تو وہ بھی تمام۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کا خلاصہ اگر آپ بہتر طریقے سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے حوالے سے مفتی صاحب نے گفتگو کی ہے۔ واجب، سنت، مستحب اعتکاف ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اس کے مسائل ویسے ہی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کانا یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی وفات تک، ظاہری وصال تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے کا۔ اچھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی شوق عبادت کو دیکھتے ہوئے ان کا ذوق بڑھتا تھا،
تو وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی عبادت کریں، لیکن اکثر مواقع پر ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وہ پے در پہ صیام روزے رکھنا شروع کیے انہوں نے، یا پے در پہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ہم یہ کام کریں یہ کام کریں، تو آپ فرمایا کرتے تھے ایکم مثلی، تو میرے مثل کون ہے؟ مجھے تو اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اور میرے ساتھ تو اللہ کی تائید عزتی حاصل ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور کا بیلنس دیکھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے درمیان بھی موجود ہیں، آپ دینی و دنیاوی معاشرتی تمام امور ان کے سامنے سر انجام دے رہے ہیں، تو لہٰذا وہ جو اعتدال تھا وہ سیکھتے چلے گئے اور وہ اعتدال ان کی زندگیوں میں آ گیا۔ اب اسلام نام ہی اس اعتدال کا ہے کہ عبادات، اچھا عبادات صرف فرائض کا نام نہیں ہے، مطلب فرض عبادتیں ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ کی تو فرض ہیں، اس کے علاوہ جو نوافل عبادتیں ہیں وہ بھی ہیں، لیکن یہ جو معاشرتی عبادتیں ہیں، جو حقوق العباد ہے، یہ بھی تو حقوق اللہ کی طرح برابر ہے نا۔ تو اسلام نام صرف نماز روزہ زکوٰۃ کا نہیں ہے، اسلام نام ہے اصلاح کا، اسلام نام ہے قرابت داری کا، اسلام نام ہے احبا و اعزا کے ساتھ مطلب آپ نے اپنے تعلقات کو استوار کرنا ہے، اسلام نام ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کو درست کریں۔ سب سے بڑھ کر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصیت فرما رہے تھے تو اپنے صاحبزادگان کو یہ وصیت فرمائی، ضربت لگنے کے بعد پھر 19 رمضان کو ان کو بلا کر یہ وصیت فرمائی، اور اس وصیت میں ایک یہ بھی تھا کہ صلاح ذاتی، کہ صلاح رکھنا، معاملات کی درستگی رکھنا، نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا، یہ مولا کائنات کی وصیت ہے۔ تو ہم جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور مولا کائنات کی محبت و الفت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملات بھی درست رکھنا ہے، سبحان اللہ، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی درست رکھنے، اور دین نام ہی اسی کا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو کھاؤ جو رزق ہم نے تمہارے لیے پاک کیا ہے، آسان کیا ہے۔ جب تم حلال کسب کرو گے، معیشت میں جاؤ گے، حلال طیب روزگار تم حاصل کرو گے تو اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ جب حلال رزق کے لیے ہمارا جانا ہے تو یہ نماز نہیں ہے، لیکن اگر ہم اطاعت الہی میں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں رزق حلال کے لیے نکلیں گے تو پھر یہ عبادت ہی ہے۔ اچھا بالکل، یہ عبادت ہے۔ حضرت کوئی اعتکاف میں ہے اور بچے چھوٹے ہیں اور وہ اپنے باپ کو مس کر رہے ہیں، بچیاں مس کر رہی ہیں، سو وہ ہوتا ہے نا کہ اگر آج چونکہ ایک فیسلٹی آ گئی ہے کہ آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، یا اگر ضروری ہو تو مسکا جو ہے نا مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم محرمات اور واجبات میں رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی، مسلمانوں سے پہلے بھی، اسلام سے پہلے بھی اعتکاف کا کانسیپٹ جو ہے نا موجود تھا، بالکل، کیونکہ اللہ رب العزت نے 2 جگہ پر جو اعتکاف کی بات کی ہے سورہ بقرہ کے اندر، ایک جو ہے وہ وَأَحَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ اسماعیل و ابراہیم دونوں جو ہے وہ بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو روزے داروں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے بات۔ جی، تو اور اسی کے ساتھ جو اگلا ہے وہ وَلَا تَبْشَرُوهُنَّ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاکفون، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ جب تم اعتکاف میں ہو تو بچوں سے ملاقات کر سکتے ہو، مگر اس سے آگے جو ہے اگر مثلا ہمارے کہ رمضان کے اندر دن کو جو ہے وہ آپ کے اوپر مبتلات روزہ میں سے ہے، لیکن رات میں جو ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا حرام کیا ہے کہ آپ جو ہے اعتکاف کی حالت میں حتیٰ رات کو بھی جو ہے وہ اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ محرمات کو اور واجبات کو چھوڑ کر باقی جو آ جاتے ہیں نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ خود لاجسٹکس ہیں۔ اگر ضروری ہے، بچہ پریشان ہو رہا ہے، ملنا چاہتا ہے، ویڈیو کال کرنا چاہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اتنا ہو کہ جس سے کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ اعتکاف کی حالت میں بیٹھ کر اس کے خلاف کر رہا ہے یا آداب اعتکاف کے خلاف ہے۔ چونکہ اعتکاف کا فلسفہ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ جب بیٹھے ہوئے اعتکاف کے اندر خداوند متعال کی رضا کے لیے، دنیا کو چھوڑ کر، دنیا سے آزاد ہو کر، اور متوجہ ہیں آپ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے کہ آپ نے وہاں پر جو ہے وہ شبہ قدر کو بھی پانا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، مغفرت طلب کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے، تو وہ ایک کانسیپٹ ہے
کہ بھئی یہ بندہ اعتکاف میں بیٹھا. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اب یار میں نے عرض کیا نا کہ یہ خود اپنی مرضی ہوتی ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو آیت العظمت سید علی خامنئی ابھی جن کی شہادت ہوئی ہے، اس سے پہلے سپریم لیڈر جو ہے وہ امام خمینی تھے. اور سپریم لیڈر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے بھی اوپر ہوتا ہے. یعنی پریزیڈنٹ جو ہے نا حکومت ایک الگ چیز ہے اور ظاہر سپریم لیڈر جو ہے نا وہ ہوتا ہے. امام خمینی جو ہے وہ ساری زندگی، حتیٰ یہ کہ جب وہ سپریم لیڈر تھے اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور جب وہ اعتکاف میں جاتے تھے تو وہ کہہ کے جاتے تھے حکومت والوں سے کہ دیکھو کوئی زیادہ ایمرجنسی نہ ہو کہ جہاں پر ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہوتی ہے، بھائی مجھے تنگ نہ کرنا. یعنی وہ حکومت سے بھی کہتے تھے کہ میں ملاقات نہیں کروں گا، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے جا رہا ہوں. اور کس دور میں، چونکہ آج کل یہ بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جو زمانے کے اندر مثلا سنت موقتہ ہے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں لوگ فارغ ہوتے تھے، اتنی جو ہے نا بیزی لائف نہیں ہوتی تھی، اتنی جو ہے نا وہ ذمہ داریاں نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے بڑا آسان تھا. آج کے زمانے میں بھی دیکھو جو اولیاء خدا ہیں وہ کتنے بھی بیزی کیوں نہ ہو. اچھا اگلا کانسیپٹ کیا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے. جو میں لیڈروں سے بات کروں گا، بات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے پبلک کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے، اگر یہ نہیں کرنے گے وہ ہو جائے گا. باپ ہی کہے میں نے بچوں کا خیال رکھنا ہے. تو اعتکاف کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ جب آپ خدا کی بارگاہ میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو وہاں سے اتنا لے لیتے ہیں کہ دوسروں کو دے بھی سکتے ہیں. تصور کیجیے کہ اس وقت پھر پروردگار کیا انسان کو عطا کرتا ہے. اگر انسان کو عقلی پرابلم ہو، مشکلات ہوں، مسائل ہوں، مسئلے حل نہ ہو رہے ہوں، رکاوٹیں ہوں، امتحان ہوں، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. کیا خوبصورت. مطلب اگر ویسے بھی میں بات کروں تو جو ہم یہ میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں اس میں جب آپ بالکل اپنے آپ کو اکیلا کر کے جس طرح سے آپ فوکس کرتے ہیں زندگی میں، تو یہ بات بالکل بجا ہے کہ آپ کتنا فوکس ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں. میں اس پہ ایک بات چھوٹی سی ایڈ کر دوں پھر آپ کیجیے گا. جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا، جہاز میں ہوتے ہیں، تو ہمیں بار بار اگر آپ موبائل فون اپنا استعمال کر رہے ہیں اور اس کا اسپیکر کھلا ہوا ہے تو بار بار ایئر ہوسٹس آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ آپ ہیڈ فون یوز کریں، آپ ہیڈ فون یوز کریں تاکہ آپ کی موبائل کی آواز سے کوئی دوسرا ڈسٹرب نہ ہو. تو آپ سوچیں وہ تو آپ سفر کر رہے ہیں، اب آپ عبادت کر رہے ہیں تو آپ کسی اور اسپیڈ پہ عبادت کر رہے ہیں، کوئی کسی اپنی سپارے پہ عبادت کر رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے. تو ہر انسان اپنی اپنی جگہ الگ الگ عبادات میں مشغول ہیں. سو وہاں پہ اگر آپ کچھ موبائل سے سن رہے ہیں یا آپ خود کچھ پڑھ رہے ہیں تو پلیز اس میں ہیڈ فون لے جائیے گا، اور تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا ڈسٹرب نہ ہو رہا ہو. آپ گھر والوں سے بھی بات کر رہے ہو تو آپ ہیڈ فون لگا کے بات کر لیں. اب آپ نے موبائل کی اپنی آواز کھولی ہوئی ہے، آپ کی بچوں کی آواز، بیگم کی آواز، مسجد میں باقی سارے بھی سن رہے ہوں گے تو اچھا تو نہیں لگے گا. تو ہیڈ فونز یوز کیجئے تاکہ کوئی دوسرا بھی ڈسٹرب نہ ہو. جی حضرت. میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ آج کل کے ہمارے مسلمانوں کے یہاں اعتکاف کے دوران جو احکامات وہ سمجھتے ہیں اس میں افراط و تفریط ہے. بہت سی چیزیں جن کی اجازت ہے وہ اسے کرنے کو منافی اعتکاف سمجھتے ہیں، اور بہت سی چیزیں جو نہیں کرنی چاہیے وہ کرتے ہیں. تو یہ باتیں سمجھنی چاہیے. ملاقات میں جیسے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے، ازواج مطہرات آ کے ملا کرتی تھی، اور ایسی کئی روایتیں موجود ہیں. ایک روایت تو یہاں تک ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے کھڑے ہو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بھی دھویا تھا. تو یہ ملاقات میں بچوں کے آ کے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں ملاقات کر سکیں. گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی جاننے والے نمازی سے حال احوال پوچھنا، 2 منٹ کے لیے اس کی تکلیف یا کوئی بھی بات کر لینے میں، بعض لوگ ایسے بھی دیکھیں وہ منہ بالکل بند کر لیتے ہیں کہ میں نے بات ہی نہیں کرنی کوئی. یہ طریقہ کار جو ہے یہ غلط ہے. یہ منافی اعتکاف نہیں، ایک نارمل زندگی آپ نے گزارنی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پہلا آپ نے سوال کیا تھا نا وہ بہت اچھا تھا کہ برنامج ہوتا ہے مسجد کا، وہاں آپ کو اپنا کام کرنے کی بھی اجازت ہے اپنے معتکف کے اندر جو پردہ لگا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر مسجد کے اندر ہے کہ وہ ایک درس دیتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، آپ عین امام صاحب کے سامنے جا کے نفلیں تو یہ تو کام خراب ہے. آپ نے ہر چیز کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں، مگر ایک طریقہ کار سے کہ مسجد کے ایک ماحول کو بھی آپ ڈسٹرب نہ کریں. مسجد کے اپنے آداب ہیں جن کا اگر آپ کے بچے ملنے آ رہے ہیں تو وہ مسجد کے آداب سے باخبر ہونے چاہیے، یا آپ اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ وہ دوران وہاں موجودگی کے مسجد کے آداب کا خیال رکھیں. دوسرے اعتکاف کرنے والوں کے پھر وہاں نظام ایسا رکھیں،
ظاہر سب نے تہجد پڑھنی ہے، ایسے وقت میں پڑھیں، تلاوت ایسے وقت میں کریں کہ کسی کی نیند نہ خراب ہو، یا ایسی مسجد کے کونے میں جا کے کریں کہ دوسرا معتکف آپ کی وجہ سے پریشانی میں نہ آئے، کسی نماز پڑھنے والے کو آپ کسی تکلیف کا سبب نہ بن جائیں۔ اس طرح چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اعتکاف کا وقت گزارنا چاہیے، اور یہ بڑا برکت وقت ہے جو آپ گزاریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی بہترین آپ کو جزا بھی عطا فرمائیں گے، جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ آپ بہت کچھ حاصل کر پائیں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ فی الحال چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔